رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار. اللهم آمنا في وطننا وأوطان المسلمين واهد أئمتنا وولاة أمور المسلمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين واجعلنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. مختصر حمد و ثنا و صلاۃ و سلام علی نبی آخر الزمان کے بعد رب تعالی کا یہ انعام ہے کہ امت اسلامیہ کو دین اسلام، دین سلامتی، امن، دین مودت اور محبت اور شریعت سے نوازا، جو انصاف اور عدل اسلام میں ہے، کسی اور دین میں نہیں ہے، جو رواداری ہمدردی کے شاعر دین اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، کسی مذہب، قوم، ملک میں میسر نہیں۔ اگر کچھ ہیں تو اسلام کے مرہون منت ہیں کہ اسلام نے انسانوں کو انس، ہمدردی، محبت کے ساتھ دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ انسانی زندگی میں سب سے اہم ترین جو نعمت ہے امن ہے۔ آج کا موضوع یہی ہے، بیماری سے محفوظ، قتل غارت گیری سے محفوظ اور معاشی تنگی سے محفوظ۔ یہ تین ایسی نعمتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آمنا فی سربہ، جسے یہ نعمت میسر ہو کہ اس کے جان کو امن ہو اور بیماری سے وہ محفوظ ہو، وَعِنْدَهُ قُوتَ يَوْمِهِ، ایک دن کا کھانا میسر ہو، فَكَأَنَّمَا حُيِّزَ لَهُ الدُّنْيَا، ایسا ہے جیسے کہ پوری دنیا کی نعمت اس کے پاس موجود ہے، پورے کائنات سارے اس کے پاس میسر ہیں۔ جب اسلام آیا تو نہ کسی کے جان محفوظ تھے، نہ مال، نہ عزت آبرو، جنگلوں کی زندگی، جس کی لاٹھی اس کے بھینس، طاقت قوت والوں کی چودراہٹ۔ اسلام نے ان کو امن دی، اور سوائے وہ سرزمین مکہ جس کے بارے میں ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی، وہاں صرف جان محفوظ رہتے تھے۔ حرم سے باہر نکلو، چوری ڈاکہ۔ وہ کعبہ جس کی بنیادیں ابراہیم خلیل اللہ نے رکھی، اسماعیل ذبیح اللہ نے ساتھ دیا، آباد کیا، اور اس سرزمین کے بارے میں سیدنا ابراہیم یہ دعا فرماتے ہیں، ہمارے لیے درس ہے، ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے، علاقے کے لیے اور اس ملک میں بسنے والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں وہ نعمتیں دے جو تو نے ابراہیم کو دی ہیں۔ رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ اس مکے کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اس میں بسنے والوں کو پھل دے دے، میوے دے دے۔ حالانکہ وہ زمین کیا ہے مکہ؟ ارض غیر ذی زرع ہے، جہاں کاشت نہیں ہوتی ہے، زراعت نہیں، بارشیں نہیں۔ لیکن جو خصوصی دعا کی ابراہیم خلیل اللہ نے، امن کے بعد انسان کو جینے کے لیے غذا ہے، معیشت ہے۔ ابراہیم نے اپنے اولادوں کے لیے
ایک کو تو امن ایمیں نصیب فرما اور اللہ تو رزق بھی دے، اور اللہ جب جسے رزق دینا چاہتا ہے وہی مسبب الاسباب ہے، جس طرح چاہے جہاں سے چاہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے اللہ ان میں جو ایمان والے ہیں نا، من آمن منہم، مسلمانوں کو مومنین کو تو غذا دے، امن دے۔ اللہ کی رحیمی کریمی یہ ہے، قال ومن کفر، تیری دعا ہے ہم نے قبول کر لیا، اس سرزمین کے لیے امن دیں گے، روزی بھی دیں گے، لیکن جو آپ نے شرط لگا صرف مومنین کو ہو، نہیں نہیں نہیں، یہ رحمت عام ہے، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی رحمتیں کافر مسلمان سب کو میسر ہوں گے۔ ومن کفر، جو کافر بھی ہو جائے نا ان کو بھی ہم اس سرزمین میں امن دیں گے۔ مشرکین مکہ بڑے امن کے ساتھ رہتے تھے، اور یہ مجاورین قریش والے جب لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، سردی کے موسم میں یمن کی طرف، گرمی کے موسم میں شام کی طرف تجارت کے لیے نکلتے ہیں، اور ہر وہ ملک والے جہاں پر قریش کے قافلہ آتے تو ان کو اکرام کرتے تھے، عزت دیتے تھے۔ کیوں؟ یہ کعبے کے مجاور ہیں، کعبے کے باسی ہے، ابراہیم کی سرزمین ہے، بیت اللہ کے یہ مہمان ہیں، کافر ہے پھر بھی ان کو اللہ نے عزت دی۔ کیوں؟ ابراہیم کی دعا نے ان کو یہ فائدہ پہنچایا۔ لیکن فرمایا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، یہ دنیا کی نعمت تو تھوڑی سی ہے، ہم دنیا میں ان کو فائدہ تک پہنچا دیں گے، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، ان کافروں کو جہنم کی آگ چھو کے رہے گی۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ رب اجعل هذا بلدا آمنا، اللہ اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے میرے اولادوں کو بت پرستی سے بچاؤ۔ ہزاروں سال ابراہیم پہلے دعا کر دی، اور محمد الرسول اللہ نے 8 ہجری میں کعبہ کو بت پرستی سے پاک کر دیا، ایسے پاک کر دیا لا ہجرت بعد الفتح، اب مکے سے پھر شرک کفر کی آلودگی ظاہر نہیں ہوں گے، یہاں سے ایمان والوں کو ہجرت کرنا نہیں پڑے گا، جب تک دنیا میں مسلمان ہیں یہ مکہ اہل ایمان کے ہاتھ میں رہے گا۔ لا ہجرت بعد الفتح، مکہ فتح ہو گیا، ایمان والوں کے ہاتھ میں ہی رہے گا۔ جو بھی آپ الزام لگانا چاہیں ہر دور کے حکمرانوں کو، اچھے ہوں یا برے ہوں لیکن مسلمان ہیں، اس بات کی نشانی ہے، اللہ کی نبی کی بشارت ہے۔ اگر انہوں نے عدل انصاف قائم کی ان کے لیے خیر ہے، نا انصافیاں کی ان کے لیے ہے۔ اور آج جو کچھ برکات تھے کعبہ کے گرد و نواح میں، یہ ابراہیم کی دعا علیہ السلام، محمد الرسول اللہ نے مدینے کے لیے خصوصی دعا کی، اور صحابہ کرام کی برکتیں ہیں، جہاں جہاں ان کے قدم پہنچی ہے، جہاں جہاں اسلام پھیلایا ہے، اس سرزمین میں سب سے زیادہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی خیر و برکات سے مالا مال کر دی۔ اللہ جس طرح صحابہ کرام نے کعبہ سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کو آباد کیا، اس سرزمین کے رہنے والوں نے بھی پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما اور اس ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنا دے۔ کسی بھی ملک میں جب انسان حد سے زیادہ تجاوز کریں ظلم ذاتی میں، اور سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، یہاں رہنے والے اکثر مشرک کافر بن جائیں، ایمان والے مغلوب ہو جائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر داعین حق ختم ہو جائیں، تو وہ سرزمین باقی رہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ قوم سبا کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ،
وہ ڈیم جس کے ذریعے ان کی معیشت قائم تھی، اس ڈیم کو توڑنے کے لیے کوئی میزائل نہیں گرائے گئے ان پر، چوہوں نے سوراخ کر دی، وہی ڈیم جس کے ذریعے معیشت قائم تھی وہی تباہی کا ذریعہ بن گیا۔ آپ نے دیکھا یہ طوفانی بارشوں اور تودے گرنے کی وجہ سے جو سیلاب بپا ہوئے، گلگت بلتستان سے لے کر پشاور اور سندھ تک تباہ کاریاں بچائی ہیں، وہ پانی جو خیر برکت کا ذریعہ ہے وہی عذاب الہی۔ قوم نوح کو پانی کے ذریعے غرق کر دی، قوم سبا کو بھی پانی کے ذریعے غرق کر دی۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کریں اور خلق خدا کے ساتھ ہمدردی محبت کریں۔ اگر حکمران کافر بھی ہوں، انصاف دلاتا ہو تو اس کی حکومت دیر پا ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان ہو کے مسلم غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کریں، وہ اسلام کے منافی کام کریں، نام تو مسلمان ہے، من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اس کے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ رعایا ہو یا حکمران ہو، اسلام کے حدود قیود سے نکل کر یہ وقتی زندگی، وقتی طاقت قوت، دنیا کی شہرت اور دولت کی خاطر فتنہ و فساد بپا کر دیں تو یہ عذاب پورے قوم پر آ سکتی ہے اگر قوم نے ان کے خلاف امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جہاد علم بلند نہیں کیا تو۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے اولاد ہو اور اسی مٹی سے پیدا ہو، اسی میں جانا ہے۔ لا فرق لعربی علی عجمی، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر کوئی فرق نہیں، اگر فرق ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں مکرم معزز محترم وہ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں۔ لہذا انتہائی اختصار کے ساتھ امن امان قائم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ امن امان اس ملک میں ہوں گے جہاں مسلمان ایمان والے رہتے ہوں۔ کافر ملک جن کو قیامت کا فکر ہی نہیں ہے، حساب کتاب پر ان کو یقین نہیں ہے، وہ من کی زندگی گزاریں گے۔ آپ نے روس میں، چین میں اور بعض یورپی ممالک میں دیکھا کہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کتنے زیادتیاں کی۔ اسلامی انقلاب تاریخ کے مختلف ادوار میں آئے، لیکن جو تاتاریوں نے، ہٹلر نے اور ورلڈ آرڈر کے ذریعے جو تباہیاں مچائی، انسانوں کے لاشیں گرائے گئے، اسلامی تاریخ کی کوئی ایسی مثال نہیں ہے۔ الحمدللہ مکہ فتح ہوئے، عرب فتح ہو گئے، چند سو اور ہزار کے قریب بندے کافر مر جاتے ہیں، مسلمان اس سے بھی کم شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی امن آشتی کی نشانی ہے۔ فمن آمن واصلح، ایمان لے آیا اللہ پر، اپنی اصلاح کری، ظلم زیادتی نہیں کی، پکے مومن ہے تو خود بھی امن میں ہوں گے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو آنے والے زمانے میں ان کا کوئی خوف ہوگا، کیوں؟ اس نے ظلم نہیں کی کسی پر، نہ اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ ولا هم يحزنون، اگر مر جاتے ہیں دنیا والوں کے چھوڑ جانے پر ان کو غم ہوں گے۔ خوف اور امن سے، خوف سے اور ہم غم سے محفوظ ہوں گے۔
والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم، اللہ کے نبی نے مومن کی نشانی یہ بتائی کہ وہ اس کے ہاتھ سے، زبان سے، اس کے ہاتھ سے لوگوں کے جان مال خون محفوظ ہو جائے تو وہ مومن ہے۔ اگر ہم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کی تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کافر نہیں بننا کہ ایک دوسرے کے گردن کاٹنا شروع کر دیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کسی کلمہ وہ انسان کو مارنا جائز ہوتا تو عبداللہ ابن ابی کو مار دیتا، رئیس المنافقین۔ میدان جنگ ہے، تلوار اس کے سر پر اٹھ چکی ہے، اب اس سر قلم ہونے والا ہے، اور وہ اگر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تلوار وہی رکنی چاہیے، نیچے آنے کی اجازت نہیں۔ ظاہراً تو یہ تلوار کے خوف سے مسلمان ہوا ہے، لیکن دل کو کوئی چاک نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت اسامہ اور حضرت خالد بن ولید کے واقعات کے اندر یہ حادثات موجود ہیں، اور ندامندگی، افسوس کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ اسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے تک جنگ ہے۔ فإذا قالوها، جب کلمہ پڑھ لیا، عصموا مني مالهم ودماؤهم إلا حسابهم على الله، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جان مال عزت آبرو سب امن میں ہو گئے، ان کا باقی معاملات اللہ کے پاس ہیں، ہم یہاں فیصلہ نہیں کریں، قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ اللہ پر صحیح ایمان کے ساتھ ساتھ شرک سے بیزاری، یہ شرک خطرناک کینسر ہے، جس نے شرک کر دیا ناقابل معافی ہیں۔ جتنی بھی عبادتیں کریں، مشرکین مکہ بھی طواف کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کعبہ کو تعمیر کیا، لیکن فرمایا کمن آمن باللہ، ایمان والوں کے مقابلے میں یہ نہیں آئیں گے۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھے کہ جتنی بھی نیکیاں کریں، تہجد پڑھیں، سجدہ کریں اور بے شمار گڑ گڑائیں، شرک کر لیا تو ناقابل معافی ہے، وہ مشرک ہے، سب سے بدترین دنیا کے انسان ہے جو شرک کرتا ہے۔ امن آشتی کے لیے جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہم پر، اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی کو عام کر دیں، افش السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ دعا دو ایک دوسرے کے لیے، محبتیں بڑھے گی، امن سلامتی پہ عام ہوگا۔ صبح شام کی دعاؤں میں سے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ ہمیں عافیت دیں، سلامتی دیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دینی معاملات میں بھی دنیاوی معاملات میں سلامتی عافیت دے، مال میں اولاد میں۔ اللہم انی، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے خامیوں پر پردہ ڈال دے، وآمن روعاتی، میرے جسم کو امن دے۔ ہر روز صبح شام کی دعاؤں میں سے ہیں اللہم استر عوراتی، اللہ مجھ پر پردہ ڈال دے، وآمن روعاتی، میرے جسم کو امن دے ہر قسم کی آفت سے، مصیبت سے، وبا سے، بلا سے، لوگوں کی ظلم زیادتی سے۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ ہمارے آگے سے حفاظت فرما، پیچھے سے حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے، ومن فوقی، اوپر سے، وان اغتال من تحتی، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، میں تیرے عظمت کا وسیلہ بنا کر گزارش کرتا ہوں اللہ تیرے عظمت کا قسم ہے، مجھے نیچے سے بھی بہکانے سے، خراب ہونے سے اور اذیت پہنچانے سے محفوظ فرما۔ امن آشتی کے لیے بھائی چارگی ضروری ہے، دوستی، ہمدردی۔ اسی لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلم کے لیے بھائی بھائی ہے، ظلم نہیں کریں، زیادتی نہیں کریں،
اس کو تحقیر نہیں کریں، دل میں اللہ کا تقوی پیدا کریں۔ برائی کے لیے کافی ہے کسی کو حقیر جانیں، کسی بھی انسان کو حقیر مت جانیں۔ قرآن نے فرمایا خافضۃ رافعہ، آپ کو دنیا میں یہ تو بہت نچلے درجے میں نظر آ رہا ہے، نہ معلوم قیامت کے دن اس کا مقام کیا ہوں گے۔ بڑے بڑے القاب والے، اونچے مقام والے نیچے گر جائیں گے۔ اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما۔ ان برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ 6 صفات کو اپنائیں۔ وہ 6 صفات کیا ہیں؟ اضمنوا لی ستا من انفسکم، تم 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزیں، آج آخری کلام اسی پر ختم کریں گے۔ اصدقوا اذا حدثتم، کبھی جھوٹ مت بولو، سچ پر قائم دائم رہو۔ بہت مشکل کام ہے آج کے دور میں، زبان کی حفاظت اور جھوٹ مت بولو، زبان کی برائی سے بچو۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وعدہ خلافی نہیں کرو۔ أَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، کسی کی امانت ہے امانت کی پاسداری کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، جہاں زبان کی حفاظت ہے تو فرج کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، نگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، ہاتھ کو بچا کے رکھو، ہاتھ سے گناہ سرزد نہ ہو۔ مسند احمد بن حنبل کی حسن درجے صحیح حدیث ہے یہ۔ زبان کی حفاظت، امانت کی پاسداری، فرج کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت، ہاتھ پیر کی حفاظت، گناہ سرزد ہونے کی ساری یہ چیزیں ہیں۔ اور قیامت کے دن یہ سارے اعضاء آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ ہم سے جو بھی گناہ ہمارے اعضاء سے سرزد ہوا ہے، جان کر یا انجانی میں، اللہ معاف فرما۔ اللہ ہر قسم کی ظلم زیادتی، اللہ ظالم بننے سے مظلوم بننے سے محفوظ فرما۔ اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے جو اہم ترین شروط ہیں وہ حدود اللہ کا قیام ہے۔ اللہ اس حکمرانوں کو اسلامی ملک میں صحیح اسلام کو نافذ کرتے ہوئے مرتد کے سر قلم کرنے کی توفیق عطا فرما، قاتل پر قصاص نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، چوروں کی ہاتھ توڑ کاٹنے کی توفیق عطا فرما، زانی غیر محسن کو کوڑے لگانے اور شادی شدہ کو سنسار کرنے کی توفیق عطا فرما، شرابی کو کوڑے مارنے کی توفیق عطا فرما، الزام تہمت لگانے والوں پر کوڑے مارنے کی توفیق عطا فرما، تب جا کے یہ برائیاں بدامنیاں ختم ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔